السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چینی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کے دوران چین پاکستان افغانستان کے وزراء خارجہ کے مذاکرات ہوں گے۔ چینی وزارت خارجہ۔ CIA کی جانب سے دوسرے ممالک پر سائبر حملوں کی تحقیقاتی رپورٹ کا اجرا۔ بحیرہ جنوبی چین کو خطے سے باہر کی کسی بھی قوت کی شکارگاہ نہیں بننا چاہیے، چینی وزارت خارجہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 4 مئی کو چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے بتایا کہ برطانوی بادشاہ چارلز کی دعوت پر چینی صدر کے خصوصی نمائندے اور چین کے نائب صدر ہان چنگ 6 مئی کو لندن میں منعقدہ بادشاہ کی تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ پرتگال اور نیدرلینڈز کی حکومتوں کی دعوت پر ہان چنگ 7 سے 12 مئی تک پرتگال اور نیدرلینڈز کا دورہ بھی کریں گے۔ 4 مئی کو چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے اعلان کیا کہ چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ چن گانگ 5 سے 6 مئی تک پاکستان کا دورہ کریں گے، جس کے دوران چین پاکستان افغانستان کے وزراء خارجہ کے مذاکرات ہوں گے۔ ترجمان نے کہا کہ یہ چنگانگ کی جانب سے پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا جو حالیہ عرصے میں چین اور پاکستان کے سربراہان کے درمیان قریبی روابط کا ایک اہم حصہ ہے۔ دورے کے دوران چنگانگ پاکستانی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ چین پاک وزراء خارجہ کے چوتھے مذاکرات کی میزبانی کریں گے، جس میں فریقین کے تعلقات اور عالمی و علاقائی صورتحال پر مفصل تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ حالیہ عرصے میں افغان عوام مشکل ترین دور سے گزرے ہیں، تاہم انہیں بدستور سنگین چیلنجوں کا سامنا ہے اور بیرونی جانب سے مزید حمایت اور امداد کی ضرورت ہے۔ چین کو امید ہے کہ چین پاکستان افغانستان وزراء خارجہ کے مذاکرات کے ذریعے افغانستان کے صورتحال اور تینوں فریقوں کے تعاون کے حوالے سے افغانستان اور پاکستان سے تبادلہ خیال کیا جائے گا، اتفاق رائے کو فروغ ملے گا اور باہمی اعتماد کو مضبوط بنایا جائے گا تاکہ تینوں فریق ایک ساتھ مل کر خطے کے امن و استحکام اور ترقی و خوشحالی کو فروغ دے سکیں۔ چائنا فیڈریشن آف لاجسٹک اینڈ پرچیزنگ نے 4 اپریل کے لیے چائنا ای کامرس لاجسٹک انڈیکس جاری کیا۔ اندرون ملک کی کھپت کی بحالی کی وجہ سے ای کامرس لاجسٹک انڈیکس نے مسلسل بہتری کا رجحان دکھایا ہے۔ اپریل میں چین کا ای کامرس لاجسٹک انڈیکس 109 پوائنٹس تھا، جو مارچ کے مقابلے میں 0.7 پوائنٹ زیادہ ہے۔ ذیلی اشاریوں میں کاسٹ انڈیکس میں کمی واقع ہوئی ہے اور دیگر انڈیکس میں اضافہ جاری ہے، اور بہت سے انڈیکس 2022 کی سطح سے قدرے بلند ہو چکے ہیں۔ کاسٹ انڈیکس میں مسلسل 7 ماہ سے اضافے کا سلسلہ ختم ہوا اور کاروباری اداروں پر لاگت کا دباؤ کم ہوا۔ کھپت کی بحالی کے ساتھ طلب میں مضبوط بحالی برقرار رہی۔ ای کامرس لاجسٹک اور دیہی ای کامرس کاروبار کے حجم میں لگاتار چوتھے ماہ اضافہ ہوا ہے اور مجموعی ای کامرس لاجسٹک کاروبار کے شرح نمو میں اضافہ ہوا ہے۔ چین کی سیکیورٹی اداروں نیشنل کمپیوٹر وائرس ایمرجنسی رسپانس سینٹر اور 360 کمپنی نے 4 تاریخ کو مشترکہ طور پر ایک تحقیقاتی رپورٹ جاری کی، جس میں امریکی CIA کی جانب سے نیٹ ورکس کو دوسرے ممالک پر سائبر حملے کے لیے استعمال کرنے سے متعلق صورتحال کا انکشاف کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں چین اور دیگر ممالک میں سائبر سیکیورٹی کے کچھ مخصوص کیسز کا حوالہ بھی دیا گیا ہے اور امریکی CIA کے سائبر حملوں اور متعلقہ نقصانات کا جامع اور گہرائی سے تجزیہ کیا گیا ہے۔ CIA امریکی وفاقی حکومت کی اہم انٹیلیجنس ایجنسیوں میں سے ایک ہے۔ ایک طویل عرصے سے CIA دنیا بھر میں خفیہ طور پر سائبر جاسوسی اور ڈیٹا چوری کی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ چین میں بہت سے سائبر حملوں کی تحقیقات کے دوران مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے متاثرہ یونٹ کے انفارمیشن نیٹ ورک سے بڑی تعداد میں ٹروجن ہارس پروگرامز، فنکشن پلگنز اور اٹیک پلیٹ فارم کے نمونے پکڑے اور کامیابی سے ان کا تدارک کیا، جو امریکی CIA سے قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ ان سائبر ہتھیاروں کے ذریعے امریکی CIA دوسرے ممالک کے سائبر نیٹ ورکس کو کنٹرول کر کے ڈیٹا تک رسائی اور دیگر نقصان دہ سرگرمیوں کی صلاحیت رکھتی ہے، جو کہ پوری دنیا کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ 4 مئی کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے چین کی جانب سے جاری کردہ میٹرکس ایمپائر تحقیقاتی رپورٹ امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی نامی رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو عالمی برادری کے خدشات کو اہمیت دینی چاہیے
اور سائبر ہتھیاروں سے دنیا بھر میں سائبر حملوں اور ڈیٹا چوری کو بند کرنا چاہیے۔ ترجمان نے کہا کہ CIA طویل عرصے سے غیر ملکی حکومتوں، کمپنیوں اور شہریوں کی معلومات جمع کر رہی ہے اور سرحد پار خفیہ سرگرمیوں کو منظم، نافذ رہنمائی اور نگرانی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ CIA دنیا بھر میں خفیہ طور پر پرامن ارتقاء اور رنگین انقلابات کی موجب ہے اور مسلسل جاسوسی کی سرگرمیوں میں ملوث ہے، لہٰذا عالمی برادری کو انتہائی چوکس رہنا چاہیے۔ 4 مئی کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤننگ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ بحیرہ جنوبی چین کی موجودہ صورتحال مستحکم رہی ہے اور یہاں جہاز رانی اور پرواز کی آزادی کا کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ فلپائن باہمی دفاعی معاہدہ فریقین کے درمیان ایک 2 طرفہ معاہدہ ہے۔ چین 2 طرفہ معاہدے کی آڑ میں بحیرہ جنوبی چین کے معاملے میں مداخلت اور چین کی علاقائی سالمیت اور بحری حقوق اور مفادات کو نقصان پہنچانے کے کسی بھی امر کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ بحیرہ جنوبی چین خطے کے ممالک کا مشترکہ وطن ہے اور اسے خطے سے باہر کی کسی قوت کی شکارگاہ نہیں بننا چاہیے۔ بحیرہ جنوبی چین میں امن و استحکام کی کلید یہ ہے کہ خطے کے ممالک کو باہمی اعتماد، اتحاد اور تعاون پر قائم رہتے ہوئے تنازعات کو صحیح معنوں میں حل کرنے کے حق کو اپنے ہاتھوں میں تھامے رہنا چاہیے۔ 3 مئی کو روسی صدارتی پریس بیورو نے خبر جاری کی کہ اسی دن الصبح یوکرین نے کریملن کی صدارتی رہائش گاہ پر ڈرون سے حملے کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے ناکام بنا دیا گیا اور اس واقعے کے نتیجے میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ یوکرین نے اسی دن اس بات کی تردید کی کہ یوکرین کی جانب سے ایسا کوئی حملہ نہیں کیا گیا۔ کریملن کا کہنا ہے کہ 9 مئی یعنی عظیم حب الوطنی کی جنگ کی یوم فتح کے دن ریڈ اسکوائر پر منصوبہ بندی کے مطابق پریڈ منعقد کی جائے گی۔ 3 تاریخ کو فن لینڈ کے دورے پر موجود یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین نے روسی صدر پیوٹن یا ماسکو کے خلاف کوئی حملے نہیں کیے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے حال ہی میں لبنانی میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایران سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات میں بہتری کا خیر مقدم کرتا ہے اور اس سے علاقائی ممالک کے درمیان رابطوں اور تعاون کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ رئیسی نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات علاقائی اور عالمی سطح پر اہمیت کے حامل ہیں۔ ایران اور سعودی عرب اور خطے کے دیگر ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری سے خطے کے ممالک کے درمیان تعلقات مضبوط ہوئے ہیں اور فریقوں کے درمیان تبادلوں کو فروغ ملا ہے۔ یاد رہے کہ 6 اپریل کو چین کے وزیر خارجہ چن گانگ نے بیجنگ میں سعودی عرب اور ایران کے وزراء خارجہ سے ملاقات کی، جس کے بعد ان کی موجودگی میں سعودی عرب اور ایران نے مشترکہ بیان پر دستخط کیے اور دونوں ممالک نے سفارتی تعلقات کی باضابطہ بحالی کا اعلان کیا۔ امریکی فیڈرل ریزرو بورڈ نے 3 تاریخ کو شرح سود میں مزید 25 بیسس پوائنٹس اضافے کا اعلان کیا۔ رائے عامہ کے نزدیک ایسے وقت جب امریکی معاشی نمو سست روی کا شکار ہے اور بینکنگ سیکٹر کا بحران جاری ہے، فیڈرل ریزرو نے بدستور شرح سود میں اضافے پر اصرار کیا، جس سے امریکی بینکنگ سیکٹر میں افراتفری بڑھ سکتی ہے اور مستقبل میں امریکی مالیاتی نظام میں مزید مسائل پیدا ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس کونسل آف اکنامک ایڈوائزرز کے رکن ہیدر بش نے حال ہی میں کہا کہ فیڈ کو امید ہے کہ شرح سود میں اضافے سے افراط زر پر قابو پایا جائے گا، لیکن اس اقدام سے بینکنگ انڈسٹری پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ مارکیٹ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ امریکی بینکاری بحران فیڈ کی انتہائی نرم مانیٹری پالیسی کا شاخسانہ ہے اور پچھلے سال فیڈ کی اپنی پالیسی کو یکدم سخت کرنے کے ساتھ ہی بینکاری صنعت کے خطرات سامنے آنا شروع ہو گئے اور نقصانات ہونے لگے۔ دیشان کیپٹل کے بانی اور چیئرمین تھامس ہینر نے کہا کہ فیڈ کی پہلی غلطی یہ سمجھنا تھا کہ افراط زر صرف عارضی ہے، اس لیے پالیسی کی تبدیلی میں تاخیر ہوئی اور پھر پہلی غلطی کی بنیاد پر دوسری غلطی سرزد ہوئی، یعنی شرح سود میں اضافے کی حد اور رفتار بہت تیز ثابت ہوئی۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق شرح سود میں جارحانہ اضافے کے تناظر میں امریکی حکومت کی بینکاری بحران سے نمٹنے کی پالیسی بھی عارضی ہے، جس سے بنیادی طور پر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، جبکہ بینکنگ سیکٹر کے لیے نئے مسائل بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ چینی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کے دوران چین، پاکستان، افغانستان کے وزراء خارجہ کے مذاکرات ہوں گے۔ CIA کی جانب سے دوسرے ممالک پر سائبر حملوں کی تحقیقاتی رپورٹ کا اجرا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔